اللہ تعالیٰ کے پیارے عظیم نبی جنہیں خلیل اللہ علیہ السلام کا تاج اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، ان کو بڑھاپے کے عالم میں اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے، جن کا ذکر اس سورت ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ہوتا ہے۔ اور جب ان کو 2 بیٹے ملے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ان کلمات سے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نعمت عطا فرماتا ہے تو نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ گننے میں، تولنے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، چاہے چھوٹی نعمت ہو وہ بھی چھوٹی نہیں ہوتی، تو اللہ کی ہر نعمت بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک حساب سے میں بات کرتا ہوں۔ جیسے لمبی صورتیں ہوتی ہیں، بڑی آیات ہوتی ہیں، زیادہ آیت ہوتی ہیں، چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، چند آیت ہوتی ہیں، اس کو چھوٹی صورت کہتے ہیں، بڑی صورت چھوٹی صورت، وہ تعداد کے حساب سے ہوتا ہے، آیات کی تعداد کے حساب سے، وغیرہ کوئی صورت چھوٹی نہیں ہے، سب صورتیں بڑی ہیں۔ یہ کلام الہی ہے، سارا کلام بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ قرآن پاک کا آغاز بھی ان کلمات سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الدعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا جو الحمدللہ۔ اسی لیے ہم سب کے آقا اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم سے پوچھے، حال وال کا پتہ کرے، خیر وفیت پوچھے، تو کہنا چاہیے الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں، حالات اس کے سازگار نہیں ہیں، کوئی مالی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، کوئی صحت کے معاملے میں پریشانی ہے، پھر بھی ہم نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر بھی ہم نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اگر 1 2 4 پریشانی ہے، باقی تو نعمتیں ہیں نا۔ اگر پاؤں میں درد ہے، آنکھوں میں بینائی تو ہے نا۔ اگر انگلی میں چوٹ لگی ہوئی ہے تو چہرہ تو بچا ہوا ہے نا۔ اگر سانس پھولا ہوا ہے، دل تو صحیح دھڑک رہا ہے نا۔ بے شمار ایسی نعمتیں ہیں، سماعت قائم ہے، سنوائی قائم ہے، زبان قائم ہے، گویائی قائم ہے، آنکھیں قائم ہے، بینائی قائم ہے، ہر چیز موجود ہے نا۔ یہ بھی ساری نعمتیں ہیں۔ اور اگر کہیں کبھی کسی وقت کو پریشانی آ جاتی ہے تو پیارے نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کے عالم میں جب کسی کو سلام دعا کے وہ حال وال پوچھے تو اسے اس انداز میں اپنے حال کو بیان کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اب جب سمجھدار لوگوں کے سامنے یہ بات کریں گے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کہ الحمدللہ علی کل حال، تو سمجھ جائے گا اس کے کچھ حالات پریشان کن بھی ہیں، تب بھی یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اور جب حالات بالکل صحیح ہوں تو پھر علی کل حال کا لفظ نہیں بولنا، پھر کہنا الحمدللہ۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا ہے، علی کل حال کا لفظ نہیں بولا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر دم تعریف کرنی چاہیے، اور حالات اچھے ہیں کیسے ہیں تو اچھے حالات میں الحمدللہ، اور جب کوئی پریشانی کا عالم ہو تو الحمدللہ علی کل حال، کھانا کھائیں الحمدللہ۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے سویرے اور 100 دفعہ الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے شام کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی جناب میں جو عنایت دے گا اپنی جناب سے وہ یہ ہو گیا کہ اسے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے دینے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اتنا فائدہ ہے الحمدللہ علی کل حال، یہ الحمدللہ کہنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، کل و شعور سے نوازا ہے
کسی بھی وقت ہمیں نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ کہ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ واردات ہوتی رہتی ہے، کسی سے پوچھو کیا حال ہے، کہتے پٹھائی بیٹھ گئے، کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی وہی برا حال ہے، بس راس ہی کھا رہے ہیں۔ تو کھائی جاؤ پھر راس، کھانی تو ہے نا آخر۔ نہیں، اللہ کا شکر کرتے رہے، کبھی نہیں کہنا پٹھا بیٹھ گیا، کبھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہی دعا قبولیت کا وقت ہو، تو پٹھا بیٹھ جائے گا، میں بتا دوں گا، کیونکہ اللہ پاک کے نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات، اولاد اور مال جان، کاروبار کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی قبولیت کی گھڑی ہو، اور بری بات کہی تو بری قبول، اچھی بات کہی تو اچھی قبول۔ اس لیے مناسب اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور پھر جب آدمی الحمدللہ ہر حال میں کہے گا تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تو خوشی میں بھی کہتا ہے، غمی میں مجھے یاد کرتا ہے، تو پھر وہ بھی کمال نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ ساری تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس عظیم دعا الحمدللہ کو ہر وقت یاد رکھنے کی اور ہر موقع پر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔